नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 2 जून तक पट्टा पासबुक तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया जाए। चारशंबे को कलेक्टर्स के साथ वजीर आला का जायजा इजलास। नलगुंडा और सूर्यापेट में मेडिकल कॉलेजेस को मंजूरी। कौमी शाहराहों से मुत्तसिल जंगली झाड़ियों की सफाई जंगी खतूत पर की जाए। इमारात व शवारे और पंचायत राज के ओहदेदारों को वज़रा की हिदायत। टप्पा चबूतरे में बोसीदा मकान की दीवार मुनहद्दम, 7 साला लड़का हालत नींद में हलाक। और मुलाजमतों का झांसा देकर जरूरतमंदों को लूटने वाली बैन रियासती टोली गिरफ्तार। 12 लाख रुपए की नकद रकम और फर्जी तकर्रुरनामे जब्त। सुर्खियां आपने देखी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने नलगुंडा और सूर्यापेट में नए मेडिकल कॉलेजेस के क़याम को मंजूरी दे दी है। महकमे सेहत की तरफ से वज़ीर आला की तजवीज़ रवाना की गई थी, जिससे कबूल करते हुए वज़ीर आला ने फ़ाइल पर दस्तखत कर दिए हैं। ये दोनों कॉलेजेस 150 नशिस्तों पर मुश्तमिल होंगे। हाल ही में मंजूर शुदा सिद्दीपेट मेडिकल कॉलेज में जारी साल से 150 मेडिकल नशिस्तों के लिए दाखिलों का आगाज भी हो गया है। दूसरी तरफ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि 2 जून तक रियासत के हर किसान को नए पासबुक और चेक्स तकसीम हो जाने चाहिए। इस सिलसिले में प्रगति भवन में रैतू बंधु स्कीम की अमलावरी का जायजा लेते हुए वज़ीर आला ने कहा कि चारशंबे को वज़रा और कलेक्टर्स के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया जाएगा और 2 जून तक पासबुक तकसीम को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि तकनीकी वजूहात पर पासबुक और चेक्स जहां तकसीम नहीं हुए हैं वहां पर फौरी उनकी यकसुई करते हुए तकसीम के अमल को मुकम्मल किया जाए। केसीआर ने कहा कि 2 जून से नए रजिस्ट्रेशन तरीक़ेकार का भी आगाज होने वाला है। वज़ीर आला ने कहा कि किसान तहसीलदार के दफ्तर से अपने पासबुक और चेक्स हासिल कर सकते हैं। कौमी शाहराहों से मुत्तसिल पैदा होने वाली जंगली झाड़ियों को फौरन बर्खास्त किया जाए। सेक्रेटेरिएट में इमारात व शवारे के वजीर टी नागेश्वर राव और वजीर पंचायत राज जे कृष्ण राव ने मुश्तरका तौर पर जायजा इजलास लेते हुए दोनों वज़रा ने ओहदेदारों से शाहराहों से मुत्तसिल जंगली झाड़ियों को फौरी बर्खास्त करने की हिदायत दी। वजारत इमारात व शवारे के तहत 25,000 किलोमीटर और पंचायत राज के तहत 66,500 किलोमीटर की शाहराहों के बाजू जंगली झाड़ियों की सफाई जंगी खतूत पर अंजाम दी जाएगी। दोनों वज़रा ने कहा कि हरिताहारम प्रोग्राम के आगाज से पहले तमाम जंगली झाड़ियों को फौरी निकाल दिया जाए। वज़रा ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि 10 से 15 दिन के अंदर ये काम मुकम्मल किया जाए। वज़रा ने कहा कि इन कामों की वीडियोग्राफी की जाए और रिकॉर्डिंग को महकमे को रवाना किया जाए। तेलंगाना के वजीर आपाशी हरीश राव ने कहा है कि कृष्णा नदी को कारगर बनाने से मुस्बित नतीजे आएंगे। कृष्णा नदी को कारगर बनाने से मुतल्लिक़ कौमी इजलास से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना की हुकूमत के बावकार कालेश्वरम प्रोजेक्ट से 35 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट से साल के 365 दिन पानी दस्तियाब रहेगा। उनका कहना था कि आपाशी प्रोजेक्ट्स के लिए अगर मुल्क में किसी वज़ीर आला ने सबसे ज़्यादा फंड्स फराहम किए हैं तो वो केसीआर हैं। हरीश राव ने कहा कि नदियों का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी है। कृष्णा ताज के जरिए 6000 झीलों को कारगर बनाया जा रहा है। मिशन काकतिया के जरिए ज़ेर ज़मीन पानी में भी इजाफा हो रहा है। इसके अलावा दीगर ने भी नदियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने पर जोर दिया। The first is Ganga Brahmaputra, Vanapatti constituency. There are some tanks. Since last 100 years they have not received water. Recently, by the completion of this Kalvakutti lift irrigation scheme,
we could able to surplus those tanks after 100 years. When I went and visited one village by the name Budaram, he took me to that village to enhance the capacity of that Budaram reservoir. When I was onto the reservoir, so it was covered by hillocks. With a small raising of bund, we can store more water. The farmers from the fields, they came onto the bund. When we were both of us were on the bund, किसान आके हमें मिल रहे थे. मैं पूछा एक किसान को, आपका नाम क्या है? वो बता रहे कि मेरा नाम तेनुगु रामुलु है. Then I asked, ये पानी आने से पहले आप क्या करते थे? वो पानी तो कभी आए नहीं. First time after the formation of the Telangana state, by completing this Kalakutti lift irrigation scheme, almost we filled 700 tanks and we could able to give irrigation for 6.5 lakh acres. तो किसान बता रहे थे, मैं पिछले 5 साल से हैदराबाद में एक कूली का काम करता था. मैं अड्डा कूली, डेली वेज लेबर के काम करता था. ये तेलंगाना के बनने के बाद, केसीआर साहब सीएम बनने के बाद पहली बार हमारे गांव में पानी आए. देन आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड डूइंग कल्टिवेटिंग माय लैंड. मैं पूछा आपको कितना जमीन है? 2 एकड़ जमीन है. फिर मैं पूछा क्या आप रहेंगे फिर हैदराबाद जाएंगे? वो सीधा सीधा बताया, रामुलु ने तेलुगु में बताया, नीलू फुल्लू, करंट फुल्लू, चेपल फुल्लू, नेनेंदुक बोताना. उनका बोलने का ये है कि पानी फुल है, बिजली फुल है और फिशिंग भी फुल हो गए. अब मैं क्यों जाता हूँ हैदराबाद, मैं रहेंगा गांव में बोल के बताया. पूछा मैं आपके जैसे कितने लोग हैं आपके गांव में? बहुत सारे लोग हैं. जब तेलंगाना बनने से पहले जो कृष्णा रिवर सबसे ज्यादा कैचमेंट होते हैं महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट में, ज्यादा कैचमेंट महबूब नगर में होते हैं, ज्यादा वहीं से ही पीपल विल गो आउट फॉर सर्च ऑफ लाइवलीहुड. तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने शिल्पारामम में पहले एयर कंडीशन बस शेल्टर का इफ्तिताह अंजाम दिया. इससे पहले केटीआर ने शेरलिंगमपल्ली और कोकटपल्ली हल्केजात का दौरा करते हुए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का भी इफ्तिताह अंजाम दिया. रियासती वजीर केटीआर ने अयप्पा सोसाइटी के पास तामीर किए गए ज़ख़ीरे आब का भी इफ्तिताह अंजाम दिया. रियासती वजीर ने लू एंड कैफ़े वाशरूम का भी इफ्तिताह अंजाम दिया. इस कैफ़े में वाशरूम के साथ कॉफ़ी मशीनें रखी गई हैं, जबकि यहाँ वाईफाई खिदमात भी दस्तयाब है. रियासती वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने कहा है कि अवाम को निपा वायरस से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. महकमे सेहत पूरी तरह से मुतहर्रिक है. रियासती वजीर ने अपने बयान में बताया कि इसका इलाज टीके के जरिए नहीं बल्कि एहतियाती तदाबीर के जरिए मुमकिन है. वज़ीर सेहत का कहना था कि अहम दवाखानों में इसके लिए खुसूसी वार्ड्स कायम किए गए हैं. IPM की तरफ से तमाम मुमकिना इक़दामात भी जारी हैं. उन्होंने बताया कि निपा वायरस से मुतालिक अवाम में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है ताकि इस मर्ज से बचा जा सके. केरला में निपा वायरस के केसेस सामने आए हैं. बाज़ अफराद की अमवात भी हुई हैं. पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दिल्ली के NCDC और मणिपाल MCVR इंस्टीट्यूट में इस वायरस के इंसदाद के लिए तदाबीर तलाश की जा रही हैं. वज़ीर सेहत ने बताया कि इस मर्ज के असरात 7 से 14 दिनों के अंदर ज़ाहिर होते हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर तब्दीलियां वाक़ होती हैं. सांस लेने में तकलीफ, लो ब्लड प्रेशर और अचानक कोमा में चले जाना इसकी अलामात हैं. उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो किसी भी तरह की ऐसी तकलीफ पर फ़ौरन डॉक्टर से रुजू हों. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की कर्नाटक के नामजद वज़ीर आला कुमारस्वामी की खिलफबरदारी तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि 4 शंबे के दिन वज़ीर आला का एक अहम इजलास होने वाला है. इसलिए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव मंगल की शाम ही बेंगलुरु रवाना हो गए और वहां सीधे कुमारस्वामी से मुलाकात करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी और मंगल की रात ही वापस लौट आएंगे. वाज़ेह है कि 4 शंबे को कुमारस्वामी हलफ लेने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस के आला कायदीन भी शिरकत करेंगे. ये भी कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर राव ने कल तकरीब के मौके पर कांग्रेस कायदीन के साथ एक ही स्टेज पर नजर आने से गुरेज की खातिर मंगल को ही कुमारस्वामी से मुलाकात की है. तेलंगाना कांग्रेस के तर्जुमान जी कांता ने कहा कि रैतू बंधु स्कीम सिर्फ जमींदारों के लिए फ़ायदेमंद है. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत में मौजूद 20 लाख से ज़ायद खौलदार किसान हैं. उनका कहना था कि 80 लाख एकड़ अराजी ज़मींदारों की हैं, जिन्हें फ़ायदा हो रहा है. हकीकी किसान इससे महरूम हैं.
ان کا کہنا تھا کہ سادہ بینامے کی درخواستوں کی یکسوئی نہیں کی جا رہی۔ انہوں نے بتایا کہ اراضی ریکارڈز کی درستگی کے دوران محکمہ ریونیو کے ملازمین نے بڑے پیمانے پر بدعنوانیاں کی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسانوں کو اگر فائدہ پہنچانا حکومت کی نیت ہے تو کسانوں کو بونس دیا جائے اور خودکشی کرنے والے کسانوں کو ایکس گریشیا دیا جائے۔ آندھرا کانگریس کمیٹی کے صدر رگھویر ریڈی نے کہا کہ 26 مئی کو ریاست بھر میں مودی کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ رگھویر ریڈی نے اس سلسلے میں پوسٹر کی رسم اجرا انجام دی۔ بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال سے مودی عوام کو دھوکہ دیتے آ رہے ہیں، آمرانہ حکومت چلائی جا رہی ہے۔ آندھرا کو خصوصی درجہ دینے سے لے کر کالا دھن لانے تک کے وعدے کو پورا نہیں کیا گیا۔ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 4 سال سے مودی ہندوستان کی تصویر بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس میں پوری طرح سے ناکام رہے ہیں۔ دوسری طرف پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں مسلسل اضافے کے خلاف یوتھ کانگریس کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ گاندھی بھون سے اسکوٹر کو بنڈیوں پر رکھ کر مودی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی گئی اور مودی کا علامتی پتلا بھی نظر آتش کیا گیا۔ یوتھ کانگریس کے لیڈر انل کمار یادو نے کہا کہ مودی نے اچھے دن کا وعدہ کیا تھا، لیکن عوام نے اچھے دن کے وعدے کو اس نے نظر انداز کیا ہے۔ بعد میں پولیس نے احتجاجیوں کو گرفتار کر لیا۔ اقلیتی مالیاتی کارپوریشن بہت جلد اقلیتوں کو 50,000 روپے سے 2.5 لاکھ روپے بلا سودی سبسڈی خرچ جاری کرے گا۔ اس خصوص میں کارپوریشن کے بورڈ اجلاس میں فیصلہ لیا گیا۔ کارپوریشن نے چھوٹے کاروبار کرنے والوں کو فائنانسرز کے چنگل سے بچانے مائکرو فائنانس کے تحت چھوٹے قرضوں کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ بورڈ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کارپوریشن کے صدر نشین اکبر حسین نے بتایا کہ بورڈ نے 37 کمپیوٹر سینٹرز کو منظوری دی ہے، جن میں سے 5 کھول دیے گئے ہیں۔ اجلاس نے شادی مبارک اسکیم کو، جسے مائنارٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سپرد کیا گیا، پھر سے کارپوریشن کے حوالے کرنے حکومت سے نمائندگی کا فیصلہ کیا۔ اردو اکیڈمی کے کارپوریشن کو حوالے کیے گئے ملازمین کی خدمات سے بہتر استفادے کے لیے تجاویز پیش کی گئیں۔ آٹو ڈرائیورز کو آٹو کا مالک بنانے کی اسکیم کو بھی روبہ عمل لانے کا فیصلہ کیا گیا۔ کارپوریشن سے راز قرضوں کی اجرائی کا عنقریب حکم نامہ جاری ہوگا۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ کسی درمیانے آدمی کے چنگل میں نہ آئیں، اس لیے کہ چند مفادات حاصلہ قرض دلانے کے بہانے عوام کو لوٹنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کوئی قرض دلانے کا سبز باغ دکھائے تو فوراً پولیس کو اس کی اطلاع دیں۔ درج فہرست اقوام و قبائل پسماندہ طبقات کو جن خطوط پر قرض دیا جاتا ہے، اس کے مطابق اقلیتوں کو بھی قرض کی اجرائی کا حکم نامہ جاری ہوگا۔ ریاست تلنگانہ جہاں ایک طرف شدید گرمی کی لہر سے متاثر ہے تو دوسری طرف آندھی و طوفان، گرج اور چمک کے ساتھ بارش کی بھی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ ریاست میں آج سخت ترین مقام عادل آباد رہا، جہاں درجہ حرارت 45 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ آنے والے 5 دنوں میں وقار آباد، حیدرآباد، نلگنڈا، ناگر کرنول، رنگا ریڈی، محبوب نگر، بنپرتی، گدوال میں تیز ہواؤں کی پیش قیاسی کی گئی ہے۔ تلنگانہ کے بیشتر مقامات پر درجہ حرارت 42 تا 44 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ضلع سنگاریڈی میں وقفے سے برقی کٹوتی کی وجہ سے مکینوں کا جینا دوبھر ہو گیا ہے۔ ایک تو اس سال شدید موسم گرما میں ماہ رمضان المبارک کی آمد ہوئی ہے، اس پر برقی عہدیداروں کی لاپرواہی کی وجہ سے سحر و افطار اور نماز تراویح کے دوران مسلسل برقی سربراہی مسدود ہو رہی ہے۔ برقی سربراہی کا یہ حال ہے کہ دن کے اوقات میں برقی سربراہی قابل بھروسہ ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے روزے دار پریشان ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے 24 گھنٹے برقی سربراہی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس پر مؤثر طریقے سے عمل نہیں کیا جا رہا ہے۔ مسرم باغ بس اسٹاپ کے پاس ڈرینیج کا مین ہول ابل کر گندا پانی سڑک پر بہنے سے مقامی عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
مقامی عوام نے میڈیا کو بتایا کہ زیادہ سے ایک ہفتے سے ڈرینیج کا پانی سڑک پر بہ رہا ہے۔ اس سے نہ صرف بس اسٹاپ کے پاس مسافرین کو مشکلات پیش آ رہی ہیں بلکہ حادثات بھی پیش آ رہے ہیں۔ اب تک کئی افراد ڈرینیج کے پانی میں پھسل کر گر پڑے ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد مسرم باغ کو جانے والے مسلیوں کے لیے بھی یہ مسئلہ تکلیف دہ بن چکا ہے۔ ڈرینیج کے پانی کی وجہ سے ماحول آلودہ ہو گیا ہے اور فضا میں تعفن پھیل چکا ہے۔ مچھروں کی افزائش بھی ہو رہی ہے جس سے علاقے کی خواتین اور بچوں میں بیماری کا اندیشہ ہے۔ اس سلسلے میں متعلقہ محکمے سے مسئلے کی یکسوئی کے لیے نمائندگی کی گئی تھی، تاحال کوئی اقدام نہیں کیا گیا۔ سینٹرل زون ٹاسک فورس نے ملازمتوں کا جھانسا دے کر رقم ہڑپنے والی بین ریاستی ٹولی کو گرفتار کیا ہے۔ سٹی کمشنر پولیس انجنی کمار نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ پی وینکٹیش اور اس کے ساتھی پرنئے راہل، نریش کمار، نرسیما سرون، پرسنا کمار اور رام موہن ایس بی آئی، آر این بی، ریلویز، آبپاشی اور دوسرے محکمہ جات میں ملازمتوں کا جھانسا دے کر ضرورت مندوں سے فی کس 3 تا 4 لاکھ روپے وصول کیا کرتے تھے۔ اس ٹولی نے امیر پیٹ میں MVM ٹیکنالوجیز نامی کمپنی بھی قائم کر رکھی تھی۔ یہ ٹولی فرضی تقررنامے تیار کیا کرتی تھی۔ اب تک اس ٹولی نے 50 تا 80 نوجوانوں کو دھوکہ دیا تھا۔ شکایت ملنے پر پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اس ٹولی کے قبضے سے 12 لاکھ روپے کی نقد رقم، فرضی تقررنامے، ربر اسٹیمپ اور دوسرے سامان کو ضبط کیا ہے۔ ٹولی کے 2 ارکان موہن اور اشوک مفرور بتائے گئے ہیں۔ پولیس ان کی تلاش کر رہی ہے۔ ٹپا چبوترا علاقے میں بوسیدہ مکان کی دیوار کے منہدم ہو جانے سے 7 سالہ لڑکا ہلاک ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ریان جب نیند کی حالت میں تھا اس وقت دیوار منہدم ہو گئی۔ مرحوم ایان دیوار کے پاس ہی سو رہا تھا۔ زخمی ایان کو دواخانہ منتقل کیا گیا لیکن ڈاکٹرز نے اسے مردہ قرار دیا۔ یہ عمارت 40 سال پرانی بتائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ عمارت کو خالی کرانے کے لیے بلدیہ کی طرف سے مکان مالک کو نوٹس بھی جاری کی گئی تھی۔ مجلس کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے عثمانیہ ہاسپٹل پہنچ کر مرحوم ایان کے افراد خاندان کو پرسا دیا۔ پولیس نے اس واقعے کے سلسلے میں کیس درج کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ تلنگانہ کے میڈچل ضلع کے کیسارا منڈل ناگارم میں کولر کے گودام میں آتی زدگی کا واقعہ پیش آیا۔ بتایا گیا کہ شارٹ سرکٹ کی وجہ سے یہ آگ لگی۔ بڑے پیمانے پر مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ آگ کے بلند شعلوں کی وجہ سے سنسنی دیکھی گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ دوسری طرف کاٹے دھن کے ایک پلاسٹک کے گودام میں آگ لگنے سے گودام کا اسٹاک اور دوسری اشیاء جل کر خاکستر ہو گئیں۔ تفصیلات کے مطابق مذکورہ گودام میں پیر اور منگل کی درمیانی شب آگ لگی تھی۔ آگ بجھانے کے بعد منگل کی دوپہر کے اوقات میں بھی پھر آگ لگی جس کی وجہ سے گودام سے متصل کاروں کا ورکشاپ بھی زد میں آ گیا اور 3 کاریں جل کر تباہ ہو گئیں۔ ان کی مالیت 21 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے۔ شہر کے 3 فائر بریگیڈز نے مقام واقعہ پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ ویسٹ زون پولیس نے ٹپا چبوترے کے سیتا راما راجو نگر میں تلاشی مہم انجام دی۔ تقریباً 200 پولیس ملازمین نے تلاشی مہم میں حصہ لیا۔ ڈی سی پی AR سرینیواس نے تلاشی مہم کی نگرانی کی۔ پولیس نے بتایا کہ درکار دستاویزات نہ ہونے پر 20 بائکس اور 2 آٹوز کو ضبط کیا گیا۔ 29 مشتبہ افراد کو تحویل میں لیا گیا اور ان کے فنگر پرنٹس بھی حاصل کیے گئے۔ پولیس نے بتایا کہ اس مہم کے دوران عوام نے بلدی مسائل کے بارے میں بھی شکایت کی ہیں اور ان شکایات کو محکمہ بلدیہ سے رجوع کیا جائے گا۔ ادھر میڈچل ضلع گھٹکیسر منڈل کے انوجی گوڑے میں تلاشی مہم انجام دی گئی۔ ڈی سی پی ملکاج گری اما مہیشور کی قیادت میں انجام دی گئی تلاشی مہم میں 340 پولیس ملازمین نے حصہ لیا۔ درکار دستاویزات نہ ہونے پر 1 ٹریکٹر، 2 آٹوز، 44 بائکس اور 12 پکوان گیس سلنڈر ضبط کیے گئے۔ 12 مشتبہ افراد کو بھی تحویل میں لیا گیا۔ شمشاباد کی رودرا کالونی میں ایک جوڑے نے خودکشی کر لی۔ تفصیلات کے مطابق پیر اور منگل کی درمیانی شب دلیپ کمار اور ان کی اہلیہ ہریسا نے اپنا مکان میں سیلنگ فین سے لٹک کر پھانسی لے لی۔ ان دونوں کے افراد خاندان نے شمشاباد پولیس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔
خودکشی کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ شمس آباد پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ راجندر نگر پولیس کو ایکسپریس وے کے پلر نمبر 112 کے پاس ایک شخص کی لاش دستیاب ہوئی۔ متوفی ہولیت سے بھکاری بتایا جاتا ہے۔ پولیس نے کیس درج کرتے ہوئے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ دواخانہ منتقل کر دیا ہے۔ آصف نگر پولیس نے قرض دلانے اور مختلف گروپس کو ممبرشپ بنانے کا جھانسا دینے والی 2 خواتین کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمہ شمیم بیگم اور آسیہ بیگم کے خلاف مراد نگر کے رہنے والے ایک شخص نے شکایت درج کرائی تھی۔ ان دونوں کے خلاف کانوانٹی پورہ اور فلک نما پولیس اسٹیشن میں IPC کی دفعہ 420 اور 406 کے تحت مقدمہ درج کرتے ہوئے پولیس ان دونوں کو منگل کے دن عدالتی تحویل میں دے دیا ہے۔ سابق رکن بلدیہ پتھر گٹی محسن بلالہ کی طرف سے دعوت افطار کا پنجشاہ کے پاس اہتمام کیا گیا۔ رکن اسمبلی چار مینار سید احمد پاشا قادری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ مقامی عوام اور مجلسی کارکنوں کی کثیر تعداد اس موقع پر موجود تھی۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ 2 جون تک پٹا پاس بک تقسیم کا عمل مکمل کر لیا جائے۔ 4 شنبے کو کلکٹر کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا اجلاس۔ نلگنڈا اور سوریا پیٹ میں میڈیکل کالجز کو منظوری۔ قومی شاہراہوں سے متصل جنگلی جھاڑیوں کی صفائی جنگی خطوط پر کی جائے۔ امارات و شوارے اور پنچایت راج کے عہدیداروں کو وزراء کی ہدایت۔ ٹپا چبوترے میں بوسیدہ مکان کی دیوار منہدم، 7 سالہ لڑکا حالت نیند میں ہلاک۔ اور ملازمتوں کا جھانسا دے کر ضرورت مند نوجوانوں کو لوٹنے والی بین ریاستی ٹولی گرفتار، 12 لاکھ روپے کی نقد رقم اور فرضی تقررنامے ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔